جناب پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات ہماری ہو رہی تھی کہ جی ہم غریب کیوں ہیں, کیوں پاکستان میں غربت بڑھ رہی ہے. اور اس سے پہلے کہ میں اختیار ولی صاحب کے پاس جاؤں, مجھے وقفے میں جو ہے شہادت اوان صاحب نے کہا کہ جی میرے پاس سے ہو کے جائیے گا. جی شہادت صاحب آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میرا کہنا تو یہ ہے, میں نے تو بڑے خلوص سے نیت کے ساتھ ایک بات کی کہ ہم تینوں جو دوست ہیں جی اقتدار میں رہے, ہم نے کیا کیا. لیکن فیصل چودھری صاحب جو ہیں وہ یہ بھول گئے کہ میں سمجھتا ہوں یقیناً ان کے دور میں ہیلی کاپٹر جو ہے 50 روپیہ گھنٹہ کے حساب سے چلتا تھا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاز جو ہے 28 لاکھ روپے گھنٹہ کے حساب سے چل رہا ہے. ان کے دور میں جو ہمارے جو کیپٹن سے جو طیارے چلاتے تھے, ان کے اپنے وزیر نے کہا کہ ان کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے اور وہ کام کرتے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنا کہ آپ اس وقت آئی ایم ایف کو لیٹر لکھتے ہیں کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیں. بھائی بات میں یہ آپ نے اہم آپ بات کی بات کہ یہ سیاسی سلوشن اورینٹڈ ہونا چاہیے. یقیناً آپ نے بڑی اہم بات کی. میں ایگزیکٹلی میرا کہنا یہ ہے کہ سیاسی اختلافات کو بھول کر ہمیں یہ سوچنے کا اس ملک کو ہم آگے ہم کس کیسے لے کے طریقے سے جائیں گے جو ہم معاشی گرداب میں دیکھیں پھنسے بات ہوئے اس ہیں. کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں جی کہ جیسے میں نے عامر ضیاء صاحب یہ کہا کہ غریب آدمی جو ہے 35,000 روپے میں آپ کسی کا بجٹ بتا کے بتائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ تنخواہ دار لوگ یا پینشنرز جو ہیں ان کا جو ہے ان کا سلسلہ آپ کو صحیح کریں. حکومت کو اور ہمیں آپ کو اس طرف توجہ دینی ہوگی. آئی ایم ایف تو خوش ہوگی کہ بھائی آپ نے سبسڈی بند کر دی ہے. ہاں غریب کہ جو ہے وہ عوام دوست مرنے کے لیے اقدامات کریں. مرنے کی بالکل طرف جا بڑا اہم بات کی آپ نے شاہد صاحب. میں سے اختیار ولی صاحب کے پاس جاتا ہوں. اختیار صاحب اب صورتحال یہ جیسے میں نے کہا کہ بھئی محنت آپ لوگ بہت کر رہے ہیں, رمضان دسترخوان بھی لگا ہے, لیکن ایک آپ لوگوں پہ تنقید ساتھ ساتھ فیصل چودھری صاحب نے جو کی یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ ذاتی تشہیر کے لیے اس طرح کے جو پرو پاورٹی پروگرامز ہیں ان کو ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ایک تنقید ہے, میں چاہوں گا آپ جواب دیں. اور جو اسلام کی اسپرٹ ہے, اسلام کی جو روح ہے وہ یہ کہ جی ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اسلام جو سادگی کا درس دیتا ہے, وہ کہتے ہیں جی مطلب بڑا کفایت شاری آپ اپنائیں. میں چاہوں گا ان دونوں چیزوں پہ کامنٹ کریں کہ اخراجات بھی کم نہیں ہو رہے, ذاتی تشہیر پہ لگتا ہے کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ زیادہ ذاتی تشہیر کا زیادہ عنصر ہے. جی دیکھیں عامر صاحب, امید ہے آپ مجھے اب ذرا تھوڑا سا بولنے جی دیں میں گے. بالکل نو انٹرپشن. جس طرح آپ ہمارے ناقدین کو بڑا فلوئنٹلی اور آزادی سے بغیر کسی ہرڈل کے ان کو بولنے دیتے ہیں, مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں. حضور بات ایسی ہے کہ ایک تو اگر یہ میں بات کروں پنجاب کے طیارے کی, تو پنجاب کا طیارہ کوئی مریم نواز نے کوئی ذاتی اپنے لیے نہیں خریدا, نہ کوئی جا کے اس کو جاتی عمرہ میں کھڑا کر دیا. وہ چاہے جتنے بھی پیسوں کا ہے وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے, پنجاب کی پراپرٹی ہے, پنجاب کے عوام کی پراپرٹی ہے. ایک نمبر 2, اگر کوئی صوبہ 5,500 روپے کا بجٹ رکھتا ہے اور وہ کما بھی رہا ہے اور اس کا بجٹ پہلے سے بہتر ہو رہا ہے, تو اگر اتنے 5,500 بجٹ میں وہ 10 ارب روپے کا وہ جہاز خریدتے ہیں تو یہ انہی کی پراپرٹی ہے, عوام کی ملکیت ہے. آج مریم نواز وزیر اعلیٰ ہے, کل کوئی اور ہو سکتا ہے, کل کوئی اور ہو سکتا ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو دوسری سائڈ پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی حکومت میں جو 50-55 روپے کا فی کلومیٹر کا بتاتے تھے دورانیہ اور اس کی رفتار اور اس کا خرچہ, یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ان کا بھی یعنی کہاں کھڑا ہے. انہوں نے تو ہمیں درس ہی یہی دیا تھا کہ آپ کی حکومت 4 سال ہو یا 5 سال ہو, آپ نے ہیلی کاپٹر سے نیچے پیر رکھنا ہی نہیں ہے. تو اپنی کفایت شاری بھی ہم نے وہ بھی دیکھ لی ہے. دوسرا, جہاں تک ہم کفایت شاری کر سکتے ہیں کفایت شاری بھی کریں, جہاں تک ہم اپنی ارننگز بڑھا سکتے ہیں ارننگ بھی بڑھا رہے ہیں. جہاں تک ان کی باشن کی, تو یہ اگر ہم پر تنقید نہ کریں عامر ضیاء صاحب, ان کو کون پوچھے گا, ان کو ٹی وی پر کون بلائے گا. یہ تو اگر آپ اتنے اچھے کام کریں, اتنے پوتر کام کریں کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو, انہوں نے ٹی وی پہ آ کے اس کی تنقید ہی کرنی, اس کو برا بھلا ہی کرنا. میں صرف مجھے اگر آپ جان کی امان پاؤں تو ایک جملہ میں عرض کروں, پھر میں آگے چلتا ہوں, کیونکہ آپ نے بڑی اہم بات کی. یقیناً دائرے کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ جو بھی چاہیں خرچ کر سکیں. میں نے صرف بات جو کی تھی وہ صرف میں نے ایک تیاری کی نہیں کی تھی, ایک عمومی جو ہمارا حکمرانوں کا رویہ ہے کہ بڑی گاڑیاں رکھنا. ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ کی قوم مشکل میں ہو, غربت بڑھ رہی ہو, تو چھوٹی گاڑیاں استعمال ہو سکتی ہیں, پیٹرول کی کنزمپشن روکی جا سکتی ہے. بے شک علامتی اقدامات ہیں, لیکن لگے گا یہ کہ جناب آپ عوام کے ساتھ کھڑیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی آپ کے پکس میں اضافہ ہو رہا ہے, جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں بھی بڑھ رہی ہیں, ان کی گاڑیاں بھی ہیں, جلوس بھی ہیں, لیکن عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے.
اور اس پہ وہ پھر اس پہ طیارہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ناقدین وہ جو کہیں گے کہ جی زخموں پہ آپ نمک چھڑک رہے ہیں، جو آپ نے کہا پنجاب کے عوام کی ملکیت ہے، وہ تو عوام صرف اس کو آسمان پہ اڑتا ہوا دیکھیں گے اور ہاتھ ہلائیں گے نیچے سے. تو ترجیحات کی بات ہوتی ہے نا. صرف میں چاہوں گا اس پہ آپ رسپونڈ کر دیں کہ اگر مشکل میں ہے معیشت، عام آدمی مشکل میں، تو تھوڑا سا حکومت بھی بیلٹ ٹائٹننگ کرے نا. وہ بھی کہے کہ جی چلیں ہم 100 لیٹر کم استعمال کر لیتے ہیں، ہم ایک چھوٹی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم بھی چونی بچا لیتے ہیں اس ملک کے لوگوں کے لیے، تاکہ لگے کہ مطلب ہے ہم عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں، عام پاکستانی کے. جناب اختیار بھائی. عامر ضیاء صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں غربت جو ہے وہ مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بڑی نارمل گرافس پہ ہے، اور ہمیں غربت کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم کمپیئر کریں پنجاب کے صوبے کو، تو پنجاب کے صوبے کی جو ارننگز ہیں، اس طرح کی ارننگز نہ سندھ کی ہیں، نہ بلوچستان کی ہیں، نہ وہ خیبر پختونخوا کی ہیں. تو ایسے میں اگر ان کے ایسٹ بڑھتے ہیں تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر ان کا بجٹ کا خسارہ کم ہوتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. پنجاب کے عوام جو ہیں وہ بہتر فیصلہ کر لیں گے الیکشن آنے پر. چلیں الیکشن آنے تک. اچھا مجھے چونکہ بریک پہ جانے میں چاہوں گا، جانے سے پہلے فیصل چودھری صاحب کو ہم کامنٹ لے لیں. فیصل صاحب کیا کہتے ہیں؟ ایک تو مطلب ہے آپ پہ تنقید ہوئی ہے، آپ سے مراد حزب اختلاف پہ، کہ بھئی وہ اچھا کام بھی کرتے ہیں، آپ لوگ برائی شروع کر دیتے ہیں. جی اچھا کام کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے جو اختیار صاحب نے بات کی ہے، اس سے زیادہ مزہ خیز بات ہو سکتی ہے کہ جی وہ پبلک کا ہتھیارہ ہے. بھئی پبلک کا ہتھیارہ کہاں پہ ہے؟ کیا میں استعمال کر سکتا ہوں، پھر کوئی اور ہمارا شہری استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. پھر آپ کی جو اسپوکس پرسن ہے، انہوں نے جھوٹ بولا کہ جی ایئر پنجاب کے لیے لے رہے ہیں. ایئر پنجاب ابھی رجسٹر ہی نہیں ہوئی، نہ وہ ان کے پاس ایویلیویشن کا لائسنس ہے. پی آئی کی آپ بیچ رہے ہیں، تو ایک آپ جو ہے اسٹیٹ اون انٹرپرائز جو ہے پروونشل اون انٹرپرائز ایک اور کھول رہے ہیں. تو یہ تو پھر آپ کی اپنی جو پالیسی ہے اس میں ڈائکاٹمی ہے. وفاق بیچ رہا ہے پی آئی اے کو، اور آپ جو ہیں اس کو ایک بنا رہے ہیں، اور پھر 11-12 ارب روپے کا آپ کے اپنے اسپوکس پرسن نے جھوٹ بولا ہے. اور اس میں میں نے اس کی ابھی آپ جا کے آج کے اخبارات اٹھا لیں، ہر چیز جو ہے اس پہ تصویر لگائی ہوئی ہے. لوٹوں پہ بھی تصویر لگا دی ہے، واش رومز پہ بھی تصویر لگا دی ہے، ٹوٹیوں پہ بھی لگا دی ہے. اب اللہ کا خوف کرو. اس کے باوجود ایک آپ آزادانہ الیکشن نہیں کرا سکتے. آپ ایک پارٹی کو جلسہ کرنے کے دیں، دیکھیں آپ کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا. آپ جو یہ فینسی کام کر رہے ہیں، یہ فینسی کام آپ کو آج کل کا جو ماحول ہے، معاشرہ ہے، میرے پاس آج لیٹسٹ فگرز ہیں کہ انہوں نے رورل ایریا میں سب سے زیادہ تباہی اٹھائی ہے. آپ دیکھیں نا، یا تو فری مارکیٹ اکانومی کی طرف چلے جائیں. آپ کہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی گندم نہیں رہتے، تو پھر کسان جہاں مرضی بیچے. پھر آپ روٹی کی قیمت بھی طے نہیں کریں گے. پھر تو وہ اس کے جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو اکانومی کے رولز ہیں، اکنامکس ہے، اس کے مطابق سیٹل ہوگا. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو کنٹرول بھی کریں گے، آپ سے پروڈکٹ بھی نہیں خریدیں گے، اور آپ کو بیچنے بھی نہیں دیں گے. اور جو افغان بارڈر بند ہے چمن میں، اور اس پہ اس کی وجہ سے جو ہمارا پیرشبل آئٹمز ہیں کسانوں کی، چاہے وہ فروٹ ہوں، چاہے سبزیاں ہوں، گندم ہو، باقی ساری یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے. میں خطہ کلامی یوں کروں کہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، فوراً واپس آتے ہیں. میرے ساتھ ٹھیک ہے.